وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاضت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے توحید کے دلائل، اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیوں کو ذکر فرمایا پچھلے سبق میں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور اللہ کے نبی نے جس چیز کی دعوت دی اپنی قوم کو دعوت کا بھی ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے جب سے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا اس وقت سے اللہ نے وحی کا سلسلہ بھی شروع فرمایا. جتنا نبی آئے ہیں سب نبیوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تقریباً 2500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا اور اس وقت تک کوئی قوم مشرک نہیں تھی، شرک نہیں تھا. پہلے پاک زمانہ تھا، اللہ کی عبادت ہوتی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے پہلے شرک شروع کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو لوگ شرک کرتے تھے انہوں نے 5 بت بنا کر رکھے ہوئے تھے. سورۃ نوح کے اندر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کہ ہم ان 5 بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اے نوح ہمیں بس دعوت نہ دے دو، اگر تو جتنے بھی دعوت دے گا لیکن ہم ان 5 کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف ہم نہیں جا سکتے. ہمارے باپ دادے بھی یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے کہ 5 بزرگوں کی عبادت کریں گے، ان کے سامنے جھکیں گے. جیسا کہ آج کل لوگوں کا ذہن ہے کہ 5 تن، وہ بھی ایسے تھے، وہ 5 تن کو مانتے تھے، خدا 5 ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اس قوم نے بتوں کی عبادت شروع کر دی. اب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ جو تھے یہ کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ود جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام جو پہلے اللہ کے نبی گزر چکے تھے ان کا لقب تھا. باقی جو 4 ہیں وہ ان کے بیٹے تھے.
बहरहाल अल्लाह के नेक बंदे थे, कौम ने उनकी पत्थरों के ऊपर शक्लें बनाकर रख ली और उनको सजदे शुरू कर दिया, उनसे मांगना शुरू कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और ये इराक का इलाका था जहाँ पर अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आकर अपनी कौम को पहली जो दावत दी, अल्लाह ताला ने उसको जिक्र फरमाया है। फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ, अपनी कौम की तरफ नबी भेजा। फ़क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, क्या है मेरी कौम, इबादत करो सिर्फ अल्लाह पाक की, उस अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। इबादत के लायक माबूद सिर्फ कौन है, अल्लाह पाक है, और कोई माबूद नहीं। हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और चीजें भी तो समझाई होंगी कौम को, लेकिन अल्लाह ने उन बातों का जिक्र नहीं फरमाया। पहले बुनियादी बात का जिक्र फरमाया। बुनियादी बात है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को अकेला समझना, अल्लाह को मुश्किल कुशा समझना, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह को समझना कि जितना इबादतें हैं वो सारी बाद में हैं, लेकिन बुनियाद जो है वो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नफ़े नुकसान का मालिक कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, मुश्किल कुशा कोई नहीं इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, हाजत रवा कोई नहीं मगर इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के नबी ने आकर यही कौम को दावत दी, समझाया, लेकिन कौम ने आगे से क्या कहना शुरू कर दिया। कौम ने कहा कि उस कौम के जो सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, बस नूह की तुम बात मान रहे हो, ये तो नूह तुम्हारे जैसा इंसान है, नबी इंसान कैसे हो सकता है। यानी नबी की बशरियत का इनकार पहले इस मुशरिक कौम ने किया था कि नबी इंसान नहीं हो सकता। इस कौम ने पहले इनकार किया था। अगर नबी अल्लाह ने कोई भेजना भी था तो अल्लाह फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता ना, ये इंसान कैसे नबी बन गया है, ये तो हमारी तरह इंसान है। ये बस खाम इसलिए कह रहा है कि मैं नबी हूँ, अपनी फौकियत और अपनी फजीलत तुम्हें बताना चाहता है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, अपनी शान तुम्हारे ऊपर गालिब करना चाहता है, वरना ये तो हमारे जैसा इंसान है, हम इसकी बात नहीं मानते। वलौ शाअल्लाहु लअंज़ल मलाइकतम मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन, अगर अल्लाह पाक चाहते तो नबी फरिश्ते को भी बना सकते थे, लेकिन इसको अल्लाह ने कैसे इंसान को नबी बना दिया। उनका ज़हन ये था कि जो नबी होता है वो फरिश्ता हो सकता है, इंसान नबी नहीं बन सकता। लेकिन अल्लाह ने नबी जितना भी भेजे हैं वो सारे कौन थे, इंसान। लेकिन आम इंसान सारे मिलकर उस नबी की इंसानियत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक तू और मैं हैं इंसान, जो बहनों के भी हक खा जाते हैं, माँ बाप की बिना फरमानियाँ कर लेते हैं, रिश्तेदारों को भी हक खा जाते हैं, भाइयों के भी हक खा जाते हैं। एक नबी इंसान होता है। अम्मा हलीमा की गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे मासूम बच्चे हैं। अम्मा हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए ले गई थी। एक और बेटा भी था हकीकी, हाँ जी, बाएं पिस्तान से अपने हकीकी बेटे को दूध पिलाती थी और दाएं पिस्तान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन प्यार और मोहब्बत में कहने लगी दिल में, आज मैं दोनों पिस्तानों का दूध जो है अपने बेटे मोहम्मद को पिलाऊंगा। वो दूसरे बेटे का पिस्तान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह की तरफ किया ना, आपने चेहरा ही फेर लिया। जुबान हाल से कहा, माँ मैं लोगों के हक खाने के लिए नहीं आया, मैं मोहम्मद लोगों के हक दिलवाने के लिए। यही होता है तुम्हारी इंसानियत और हमारी इंसानियत में फर्क। तू और मैं इंसान हैं, हमारे जिस्म से खून निकले ना, खून वो पलीत है,
وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے کو لگ جائے کپڑا پلید ہو جاتا ہے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حجامہ کروایا، خون نکلوایا، پیالے میں خون ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ باہر گرا کر آؤ۔ صحابی باہر گرانے کے لیے گیا، باہر جاتا ہے، چھپ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم مبارک کا خون ہے، کیسے اس کو زمین پر ڈالوں؟ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں؟ آخر کار آنکھیں بند کر کے نبی کا خون پی لیا۔ واپس آیا، آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول سوچتا رہا کہ زمین پر کیسے ڈالوں، اللہ کے رسول میں نے پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرا صحابی کان کھول کے سن لے، جس آدمی کے جسم میں محمد کا خون چلا گیا اللہ نے اس پر جہنم حرام کر دیا ہے۔ ایک تیرا تے میرا خون ہے جو پلید ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو پلید ہو جاتا ہے۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے کہ اس کا خون بھی کوئی پی لے تو اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے، جہنم حرام ہو جاتی ہے تو انسان نبی، لیکن سارے انسان مل کر اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح وہ قوم کہنے لگی کہ یہ تو انسان ہے نوح علیہ السلام ہمارے جیسا، یہ کیسے نبی بن گیا ہے؟ یعنی پہلی یہی مشرک قوم تھی جس نے نبی کی بشریت کا انکار کیا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں نبی انسان نہیں، نبی نور ہے، فرشتہ ہے، کہتے ہیں نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، اللہ کا نور۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو قرآن میں بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، آپ نماز میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ، نورہ نہیں کہتے، نورہ کہتے ہو نہیں، عبدہ، اللہ نے یہی سکھلایا، نبی نے یہی سکھلایا، قرآن نے یہی سکھلایا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جتنا ہے وہ میرے بندے ہیں، نور نہیں ہے۔ تو بہرحال قوم نے انکار کر دیا، نبی کی بات نہ مانی، کہنے لگے ہم تو اپنے باپ دادے سے یہی سنتے ہیں، اپنے بزرگوں کی 5 بت جو بنائے ہوئے تھے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ایک خدا کی طرف کہتا ہے آ جاؤ 5 کو چھوڑ دو، یہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ آپس میں کہنے لگے فتربصوا حتی حین، کچھ دن ٹھہر جاؤ، یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ یہ مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، پھر اپنی مرضی کریں گے، کچھ دن انتظار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ یہ قوم مجھے بلا رہی ہے، قوم بات نہیں مانتی، الٹا مذاقی کرتے ہیں، تو ہمارے درمیان فیصلہ فرما، مدد کر میری میرا اللہ۔ قال رب انصرنی، قال ربی، کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ قال ربی، کس کو پکارا؟ رب کو پکارا۔ حالانکہ پہلے نبی ہی تو گزر چکے تھے، کسی نبی کو نہیں پکارا، آدم علیہ السلام کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، پکارا تو مشکل وقت میں کس کو؟ قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں تو میری مدد کر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اب ایسے کر، تو میرے آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں تو کشتی تیار کر، اور تیار بھی ایسے کرنی ہے وحینا، جیسے میں کہتا جاؤں ویسے تو کشتی تیار کرتا ہے۔ ترخان کا کام بھی اللہ کے نبی نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم نے مذاقیں کرنا شروع کر دیا، آؤ جی پہلے کہتا تھا میں نبی ہوں، اب تو ترخان بن گیا ہے، ہاں جی پہلے کہتا تھا نبی ہوں، کہتا دیکھو جی یہاں پانی پینے کے لیے بوند نہیں ملتا، ہاں جی لوگ پیاسے مر رہے ہیں اور یہ کشتی تیار کر رہا ہے، کہاں پر کشتی چلاؤ گے؟ خشکی میں، زمین پر ایسے کشتی چلاؤ گے؟ لوگ پانی میں چلاتے ہیں، یہ خشکی پر کشتی تیار کر رہا ہے، مذاقیں کرتے عجیب عجیب مذاقیں کرتے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو حکم دیا، کشتی تیار ہو گئی، مکمل کشتی تیار ہو گئی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا پیغمبر میرا عذاب آئے گا، اس ساری قوم جو مشرک بن چکے ہیں اور نبی کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، اب میں نے ساری قوم کو غرق کرنا ہے۔ 950 سال اللہ کے نبی نے دعوت دی،
جہاں پر نبی دیکھتے نا کچھ لوگ جمع ہیں وہاں پر پہنچ جاتے، جب لوگ بات نہ مانتے ہاں جی دھکے دے کر محفل سے باہر نکال دیتے، اللہ کے نبی چھت کے اوپر چڑھ جاتے، وہاں پر دعوت دینا شروع کر دیتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے دیتے قوم پتھر مارتی، نبی پتھروں کے نیچے دب جاتے۔ پھر شام کو آ کر جبرائیل امین پتھروں سے نکالتے، نوح علیہ السلام پوچھتے کہ جبرائیل کل کے لیے میرے رب کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کہتے تھے وہی حکم ہے، دوبارہ قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ، وہی حکم ہے اور کوئی کام نہیں۔ بہرحال 80 یا 82 آدمی مسلمان ہو، 80 یا 82 آدمی بس 950 سال، اگر ایک آدمی بھی ایک سال میں مسلمان ہو تب بھی گنتی پوری نہیں ہوتی۔ 950 سال، 9.5 صدیاں گزر گئی۔ پہلے دور میں نبیوں کی اور امتوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، محنت کے باوجود 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے، جن میں سے اپنی بیوی نے بھی کلمہ نہ پڑھا، ایک بیٹے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر، بیٹے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور بیوی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ بزرگوں بتلاؤ کیا نبی نہیں چاہتے تھے کہ میری بیوی اور میرا بیٹا مسلمان ہو جائے؟ چاہتے تھے نا، لیکن چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ مرضی صرف کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ چاہے تو کافروں کو ہدایت دے کے مسلمان بنا دے، نہ چاہے تو نبی کے گھر میں ہدایت نہیں بھیجتا۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ بہرحال ایک بیٹے نے بات نہ مانی اور بیوی نے بات نہ مانی، اللہ کے نبی نے کشتی تیار کر لی۔ اللہ تیرے عذاب آنے کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا وفارت تنور، تندور ابلنا شروع ہو جائیں گے، تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، اوپر سے بارش شروع ہو جائے گی۔ تو پھر اس وقت ایسے کرنا، اپنی قوم کے لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو کشتی میں سوار کر لینا، اور ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا نر اور مادہ ان کو بھی سوار کر لینا۔ ہاں جی، بیل، اسی طرح گائے بیل کو، اسی طرح بھینس، اسی طرح بکریاں، دمبا، اسی طرح جانوروں کے اندر اور دوسرے حرام جانور تو کتے، اسی طرح خنزیر، روایات میں آتا ہے ان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی اپنی کشتی میں سوار کرو، کہ نسل ان کی جو باقی رکھنی ہے ان کو بھی سوار کرو۔ جب سارے انسان جو مسلمان تھے وہ سوار ہو گئے، جانور بھی سوار ہو گئے، کتے بلے بھی سوار ہو گئے، خنزیر بھی سوار ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا جب تم سوار ہو جاؤ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں نجات دینا میرا رب کا۔ سبحان اللہ۔ کشتی پر سوار ہو گئے اللہ کے نبی، پانی آ رہا ہے لیکن کشتی نہیں چل رہی، اب کیا کریں؟ اللہ نے حکم دیا کہ او میرے نوح پیغمبر کشتی ایسے نہیں چلے گی، پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، رب کا نام لوگے تو کشتی چلے گی۔ کشتی کس کے نام سے چلتی ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا، کشتی چلنا شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے اونچے پہاڑ، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ جو ہے نا بہت اونچا پہاڑ ہے، ان کی کسی پہاڑ کا اوپر سے چوٹی نہیں نظر آتی، اتنا اوپر پانی چلا گیا، پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا پانی۔ بیٹے کو اللہ کے نبی نے فرمایا او بیٹا کشتی میں آ جا، لیکن بیٹے نے کہا نہیں ابا جی میں سجودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بڑا اونچا پہاڑ ہے، مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے بیٹے آج کوئی نہیں بچے گا، صرف وہی بچے گا جس پر رب رحم کرے گا، اللہ کے رحم کے بغیر آج کوئی نہیں بچ سکتا، پہاڑ بھی نہیں بچائے گا تجھے، ادھر آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹے نے پہاڑ کے اوپر یقین کیا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں کیا، شرک کیا۔ اب بیٹا سامنے باپ کے غوطے کھا رہا ہے، باپ کے سامنے پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فوراً پکارا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ،
اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تجھے بھی اور تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، اللہ میرا حقیقی بیٹا ہے، میرے سامنے غوطے کار ہے، مہربانی کر اس کو بچا دے۔ اللہ کا نبی دعا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اللہ سے، لیکن سامنے غوطے کھانے والا کون ہے؟ حقیقی سب کا بیٹا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا او میرے نوح پیغمبر، تیری کشتی پاک ہے، اس پاک کشتی کے اندر کتے بھی سوار تو ہو سکتے ہیں، بلیاں سوار ہو سکتی ہیں اور خنزیر بھی سوار ہو سکتا ہے، لیکن میں رب مشرک کو تیری کشتی میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ مشرک کتنا پلیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک پلیت ہیں، پلیت، فلا یقربوا المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ اتنا اللہ پاک ناراض ہے مشرک آدمی سے۔ کشتی پر سوار نہیں ہوا بیٹا، سامنے غوطے کھا رہا ہے، نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک کا انداز دیکھیں، قرآن کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ او میرے پیغمبر خیال کرنا ظالموں کے بارے میں، یہ جنہوں نے میری بات نہیں مانی، مشرک، سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے۔ فرمایا ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ نبی نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا او پیغمبر میرے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک یوں بھی تو فرما سکتے تھے میں اس کو نہیں بچاؤں گا، اللہ نے یوں نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے نوح پیغمبر یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، خیال کرنا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا ورنہ میں رب تجھ سے بھی نبوت واپس لے لوں، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے نبی ہو، سامنے بیٹا غوطے کھا رہا ہو، غرق ہو رہا ہو، باپ سے بھلا برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن آخر کار بیٹا غرق ہو گیا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، بھلا وہ جہان کو کیسے بچا سکتا ہے؟ سارے جہان کو چلانے والا اور بچانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ دیکھ لیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس فرمایا کہ اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، پرہیزگار نہیں بنتے، خوف نہیں کھاتے ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، بس کہا قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو ارادہ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تمہارے اوپر اپنی برتری بٹھانے کے لیے، اپنی فضیلت بٹھانے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور اگر چاہتا اللہ پاک البتہ نازل کرتا فرشتے کو نبی بنا کر، لیکن یہ تو انسان ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، اگر فرشتہ ہوتا تو مانتے، انسان کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے جتنا نبی بھیجے وہ سارے کیا تھے؟ ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے یہ بات اپنے پہلے باپ دادوں کے بڑوں کے اندر نہیں سنی ہم نے یہ بات، ان هو الا رجل به جنۃ، نہیں ہے یہ مرد مگر دیوانہ ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، فتربصوا به حتی حین، بس انتظار کرو اس کے ساتھ کچھ مدت، یعنی کہنے لگے کچھ دن ٹھہر جاؤ، یہ دیوانہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ یہ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ قال رب انصرنی، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب میری مدد کر اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے جھٹلایا ہے،
فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا، بس ہم نے وہی بھیجی، حکم دیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو کشتی تیار کر، ووحینا، اور ہمارے حکم کے ذریعے، حکم کے ساتھ، یعنی ہمارے وحی کے ذریعے تو جو ہے نا وحی کے ساتھ کشتی تیار کر، جیسے ہم حکم دیتے جائیں ویسے تو بناتا جا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب آئے گا ہمارا حکم وہ عذاب والا، اس کی نشانی یہ ہوگی وَفَارَتَ النُّورُ، ہاں جی تندور بننا شروع ہو جائیں گے، فَاسْلُكْ فِيهَا، بس سوار کر لے تو اس کشتی کے اندر مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے جوڑے جوڑے میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، جن کے بارے میں اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کرنا ہے، وہ سوار نہیں ہوں گے آپ کی کشتی میں، یعنی آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا، وہ سوار نہ ہوں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور خیال کرنا نہ بات کرنا مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب تم برابر ہو جاؤ، آپ اور آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ کشتی میں صحیح طریقے نال سوار ہو جاؤ، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر یوں کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پھر حکم دیا، ساری قوم جب غرق ہو گئی، اور یہ طوفان نوح جو تھا صرف علاقے یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ ساری زمین کے اوپر یہ طوفان آیا تھا، ساری دنیا میں یہ طوفان آیا تھا اور ساری قوم غرق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو آگے انسانوں کی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا جب آپ کی کشتی بیٹھ جائے، پھر اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے کشتی کو بٹھایا اور زمین کو حکم دیا سارا پانی پی لے، اور آسمان کو حکم دیا تو پانی بند کر دے۔ زمین کے اوپر پانی برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور پانی کو ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ پانی کو ساری زمین نے پی لیا، ادھر سے آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، پھر اللہ پاک نے ان کو نیچے اتارا اور فرمایا یوں دعا مانگوا، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، فرما دیجیے اے میرے رب، اتار تو ہم کو ایسی جگہ پر اتار جو مبارک برکت والی جگہ ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک ان کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، جو ہم ان نشانیوں کے ذریعے تحقیق آزماتے ہیں ایمان والے لوگوں کو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا درست نہیں ہے، شرک کرتا ہے، تو پھر نماز روزے کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں کہ اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں، سب کچھ جاننے والی اور سب کچھ کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔